بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے چین اور اب روس بھی میدان میں آ گیا ہے اور امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ امریکہ باز آ جائے۔ امریکہ کے خلاف روس نے بیان داغ دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ براہ راست اسرائیل کی مدد نہ کرے، اس سے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران پر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جتنے حملے کیے ان میں ایک بڑا حملہ آج کیا ہے ایران کے اوپر، اور تہران میں اہم ترین جگہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل خود یہ چیز مان بھی رہا ہے۔ ایران میں بھی شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، زخمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایران بھی ہر حملے کا جواب دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ اب نیا بیان سامنے آیا ہے ان کے آرمی چیف کا، ایران کے آرمی چیف کا، کہ جو کچھ اب تک ہوا، یہ غور سے سنیے گا، ایران کے چیف کہہ رہے ہیں کہ جو اب تک ہوا یہ صرف وارننگز تھیں، اصل حملے تو اب ہونے لگے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 شہر لوگ خالی کر دیں، جس طرح تہران کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خالی کر دیں، امریکہ نے کہہ دیا تھا، صدر ٹرمپ نے، اب اسی طرح ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے 2 شہر خالی کر دیے جائیں کیونکہ بہت بڑے جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ اب جس چیز کو اسرائیل نشانہ بناتا ہے، مثلا کسی ہیڈ کوارٹر کو بناتا ہے، کسی فوجی تنصیبات کو بناتا ہے، اسی طرح کی جگہ کو ایران نشانہ بناتا ہے۔ اور یہ بات اب بڑھ رہی ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب امریکہ بیچ میں کودنے کی طرف جا رہا ہے تو اب جوہری تنصیبات کو باقاعدہ نشانہ بنایا جائے گا، اور دنیا میں صرف امریکہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، ایسا بم موجود ہے یا ایسے جہاز موجود ہیں جن کے ذریعے وہ بم گرائے جا سکتے ہیں جو انڈر گراؤنڈ، جو زمین کے نیچے تک، کئی میٹر نیچے تک یا کئی 100 فٹ نیچے تک جو جگہ ہو اس کو بھی وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایران کی تنصیبات کو یہ بم تباہ کر سکیں گے اور کیا امریکہ وہ استعمال کرے گا؟ یہ اب بڑا سوال ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، اگلا ہفتہ کہا جا رہا ہے، اگلے چند دن کہا جا رہا ہے، بہت عام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات سے پہلے ایک بیان دے دیا، پاکستان کی بہت تعریفیں کی ہیں، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستانی بہت اچھے ہیں، پاکستان زبردست ملک ہے، بڑی تعریفیں کی ہیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی تو نہیں پاکستان کی تعریف کی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے، اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی براہ راست فوجی معاونت کے بارے میں سوچے بھی نہیں، روس نے واضح طور پر کر دیا ہے کہ اس سے حالات اور خراب ہو جائیں گے، روس نے متنبع کر دیا۔ پھر ترکی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں اب نسل کشی کے جرم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا انجام ویسا نہ ہو، لیکن جلد یا بدیر وہ ان قتل عام کا حساب ضرور دیں گے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ یہ اب دیکھیے، یہ طیب اردوان نے یہ باتیں کہی ہیں۔ پھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے ایران کی تاریخ سے باخبر لوگ جانتے ہیں ہم دھمکیوں کا جواب کیسے دیتے ہیں اور ہم اس طرح جھکنے والے نہیں ہیں، امریکہ جان لے کے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے حملے بھی تیز کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سرنڈر کریں، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں پوری قوم ساتھ ہوگی اور لمبی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ ایران نے 10 سال بھی جنگ لڑی ہے، عراق ایران جنگ بھی تھی، اس وقت عراق کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو سوچا جا رہا ہے نا کہ یہاں پر حکومت چینج ہو جائے گی اس دباؤ سے، بمباری سے، ایسا ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا، اس کے کوئی اشارے نہیں ہیں۔ واحد طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ کوئی گراؤنڈ پر ٹروپس اتارے جائیں اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، لیکن امریکہ ویتنام کے بعد دہائیوں بعد افغانستان آیا تھا اور 20 سال اس کو لگ گئے یہاں سے نکلنے میں، بڑا مسئلہ بن گیا، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس یہاں پر اتاریں گے، تو لہٰذا یہ جنگ لمبی ہوگی، بلڈنگز گرائیں گے، بمباری چلتی رہے گی، اور ایران بھی اگر اسی طرح سے اس کا جواب دیتا رہا تو آخر آئرن ڈوم پوری طرح کام نہیں کر پا رہا، پھر اس کا خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ تو لگ رہا ہے کہ جتنا امریکہ کا خرچہ آیا تھا یوکرین جنگ پر، جس سے ٹرمپ کہہ رہے تھے بس اب بہت ہو گیا، اس سے زیادہ خرچہ تو اب اسرائیل اور ایران جنگ پر امریکہ کا آ جائے گا۔ اسرائیل کیونکہ زیادہ عرصے تک تو نہیں چل سکتا، ایک جو یہ میزائل ہے جو اسرائیل پر چلایا جا رہا ہے یا جہاز چلائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو اپنی ڈیفنس میں آئرن ڈوم جو راکٹس فائر کرتا ہے یا اس کی بیٹریز ہیں، وہ اتنی مہنگی ہیں کہ اس پر بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے۔ تو کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ پھر نئے کا استعمال، تو ایران نے کتنا ذخیرہ رکھا ہوا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے اور اس طرح میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی اب مزید آگے شدت نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے ایک اور اعلان سامنے آیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا جلد گرفتار اسرائیلی پائلٹ کی تصاویر نشر کرنے کا اعلان
کہ جی ہم اس کی جلد سب نشر کر دیں گے۔ پھر یہ ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، ایرانی سرکاری میڈیا نے چھوٹے نیوکلیر وار ہیڈ کی تصویر کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کی ہے، اشارہ ہے کہ ایران نیوکلیر پاور یا بن چکا ہے یا اس کا وہ استعمال کر سکتا ہے، اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے فتح 1 میزائل تل ابیب میں گرنے کے بعد کے مناظر پھر سامنے آ گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے 9 دفعہ اسرائیل پر حملہ کیا، ان 9 دفعہ کے حملوں میں ایک وقت میں سب سے زیادہ 30 میزائل فائر کیے گئے۔ رشین ٹی وی بھی اس کو دکھا رہا ہے، اس تباہی کو، یہ دیکھیں آپ۔ یہ بلڈنگ ہے، اس کی تباہی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ کہہ دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیوز نہ شیئر کی جائیں، لیکن الجزیرہ کی اگرچہ بند کی گئی ہیں نشریات، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کوریج کر سکیں، یعنی اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے، لیکن وہ ساتھ ہمسایہ ملکوں سے اس کی کوریج کر رہے ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ اسرائیل نے کوریج پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ویڈیو سامنے نہ آئے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سوچئے اس کے علاوہ کتنی تباہی ہو رہی ہوگی، کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہوں گی جو ابھی سامنے نہیں لائی جا رہی۔ ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کا اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کا اعلان۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک تو جو کچھ کیا وہ وارننگ تھی، بڑے حملے ہم نے اب کرنے ہیں۔ اسرائیل کا ایران کے بیلسٹک میزائل لانچنگ سائٹس پر حملہ، یہ بھی خبر ہے۔ پھر ابھی تک کی اطلاعات میں آپریشن وعدہ صادق سوم 10ویں لہر کا آغاز، ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ دونوں طرف سے یہ دعویٰ ہو رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی فضاؤں پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں میزائل مار دیتے ہیں، بلڈنگز کو تباہ کر لیتے ہیں، ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ 2 شہر خالی کر دو۔ جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کنٹرول ہے اس وقت ایران کی فضاؤں پر۔ دونوں طرف سے مختلف کلیمز کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایران مذاکرات کی میز پر نہ آیا تو امریکہ اس کا جوہری پروگرام تباہ کر سکتا ہے، جرمن چانسلر نے یہ وارننگ دی ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کے شامل ہونے کا اشارہ دے دیا ہے کہ جی اب ہم بھی آ رہے ہیں، اور پھر ان کا جوہری پروگرام ہوتا کہ آیت اللہ خامنہئی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں فی الحال نہیں، لیکن جب ہم چاہیں گے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہیں، تو ہم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کی جنگ کے باعث آبنہ ہرمز بند کرنے کی دھمکی، دنیا پر بڑے خوفناک اثرات ہوں گے۔ آئل کی پرائسز، تجارت یہاں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ فلکچویشن ہوگی، قیمتیں کہیں سے کہیں چلی جائیں گی۔ ایران کے اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل سے مزید حملے، اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ بند، امریکیوں کو کسی صورت ایران، عراق اور اسرائیل نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان ہمسایہ ملکوں میں ایران کے نہ جائیں، کسی وقت بھی ہم اٹیک کریں گے تو ایران جوابی حملہ کرے گا۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں، ایران نے پلاننگ کر لی ہے کہ ان کو کس طرح سے نشانہ بنانا ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملوں کے لیے میزائل اور دیگر عسکری ساز و سامان تیار کر لیا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے اور ایران آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ امریکہ نے تقریباً 3 درجن ری فیولنگ طیارے یورپ بھیجے ہیں، جو امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے والا لڑاکا طیاروں کی معاونت کے لیے یا ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملے کی صورت میں بمبار طیاروں کی رینج بڑھانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر امریکہ اسرائیلی ایران جنگ میں شامل ہوتا ہے اور ایران کی اہم جوہری تنصیب پر حملہ کرتا ہے تو ایران کی حمایت یافتہ حوثی بھی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے، یہ بھی حکام وارن کر رہے ہیں۔ اب آخر میں جو ایران کے جنرل نے وارننگ دی ہے اس کی تفصیل سن لیجئے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے اسرائیل کے خلاف جلد بڑی کارروائی کی پیشگوئی کرتے ہوئے اسرائیلی عوام کو فوری طور پر تل ابیب اور حیفا چھوڑنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اپنی ویڈیو میں میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ اب تک ایران کی جانب سے کی گئی کارروائی محض ایک انتباہ تھا، ایک وارننگ تھی۔ اصل اور فیصلہ کن کارروائی ابھی باقی ہے جو جلد عمل میں لائی جائے گی۔ اسرائیلی شہریوں کو متنبہ کیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً حیفا اور تل ابیب شہروں کو خالی کر دیں، کیونکہ عنقریب ان علاقوں میں بڑی کارروائی کی جائے گی۔ میجر جنرل موسوی نے زور دیا کہ ایرانی قوم مسلح افواج کی قیادت میں شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لے گی اور اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دے گی۔ ایران کبھی کسی جارحیت کے سامنے نہیں جھکا، نہ جھکے گا، اور اسرائیلی حکومت اپنے جرائم کا انجام ضرور دیکھے گی۔ یہ بیان اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جس سے خطے میں ممکنہ نئی جنگ کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں، جنگ پھیلنے کے خطرات ہیں۔ تو اب لگتا نہیں ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ جی عنقریب کوئی جنگ بندی ہو اور کوئی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں آئے۔ ابھی تو
امریکی صدر نے بھی کہا ہے جی ایران نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ تیار ہے جنگ میں براہ راست اینڈ ہونے کو اور ان کے جوہری جو پروگرام ہے اس کو اٹیک کرنے کے پر. تو اس کے بعد شاید پھر امریکہ کہ جی اب تو ہم نے ان کے جوہری پروگرام کو ختم کر دیا ہے تو اس لیے اب ہم مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. لیکن مکمل طور پر کیا ان کا جوہری پروگرام ختم کیا جا سکا؟ یہ جو اٹیک ممکنہ ہے اس کے بعد بھی یہ بھی ایک سوال ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایران اتنا وسیع ہے اور اتنے نیچے تک انہوں نے سرنگیں کھود کے اپنے پروگرامز یا اپنے اسلحہ یا جوہری جو تنصیبات ہیں ان کو اتنا نیچے رکھا ہوا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس کے بعد بھی پھر نقصان ہو بھی جائے تب بھی پروگرام کو جاری رکھا جا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لگتا یہ ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں ایک بڑا حملہ جو خدا نخواستہ آیت اللہ خامنہی کو ٹارگٹ کر کے اور جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کر کے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم دنیا کو دکھا دیں کہ جی یہ مین ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لی ہیں, اب پھر ہم مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر اسرائیل پر بھی جو ہے دباؤ ڈالا جائے, کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل بھی شاید کمزور پڑ رہا ہے, فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور دباؤ بڑھا رہا ہے وہ کہ جی امریکہ بیچ میں آئے. جب تک وہ نہیں آئے گا تو لگتا نہیں ہے کہ جی ایران کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ اسرائیل کی ابھی تک بے بسی ہے, جو وہ کر سکتا تو میکسیمم کرتا چلا جا رہا ہے, نشانے بنا رہا ہے ایران کی اہم تنصیبات کو, ایران اس کا جواب دیتا چلا جا رہا ہے. تو اب اسی لیے امریکہ اب بیچ میں آ رہا ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے بڑا حملہ ہو تو اس کے بعد کوئی مذاکرات کی بات کی جائے کہ جی بڑا ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.